ہمارا یہ ادارہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں سکلز پیدا کیے جائیں، روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شعور بنایا جائے کہ لوگوں میں ایک تو سکلز پیدا، دوسرا وہ روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ معاشرے میں ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان اور ایک اچھا حب الوطن، اور ایسا انسان نہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ اس نیت سے ان کو دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس سے میں کیسے فائدہ حاصل کر سکوں. ایسا انسان نہیں، بلکہ ایسا انسان جو یہ سوچتا ہو کہ میں دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس سے میں اپنے ملک کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں، میں میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا. یہ اسکل تو جب تک ہم اپنے لوگوں کے اندر اس چیزوں کو عام نہیں کریں گے تب تک یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ ہمارے لیے بگاڑ کا سبب بنے گا. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے پاس موجود ہے ہماری بہت ہی ہانریبل ٹیچر مسٹر سر عبید اللہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج کا تعلیمی نظام اور اس پر رائے. آج ہم دیکھیں گے کہ آج کا تعلیمی نظام دنیا میں کیسے چل رہا ہے اور اس پر لوگوں پر کیا اثرات ہیں اور تعلیم کا ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو آج کا پہلا سوال ہے ہمارے بہت ہی ہانریبل استاد سے مسٹر سر عبید اللہ سے. سر، آج کا تعلیمی نظام اور اس پر طالب علم پر رائے اور طالب علم کے اوپر اثرات اور پھر والدین کو کیا وہ تعلیم کیا میسر کرتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کے تھرو، کیا وہ آج کی تعلیم سے طالب علم اور ان کے والدین اور آج کا معاشرہ صحیح طریقے سے ایک رہنمائی حاصل کر سکتا ہے یا کر رہا ہے یا نہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ بہت سارے سوالات کو ایک مجموعے میں بیان کر دیا. اصل میں جو تعلیمی نظام کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں سمجھنا ہوگا، تین باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارا تعلیمی نظام جو ہے نا وہ کیا ہے، ہمارا تعلیمی نظام کتنی اقسام کا ہے، اور یہ تعلیمی نظام جو ہے نا وہ اب تک معاشرے میں کن باتوں کو مرتب کر رہا ہے یا کن باتوں کو، کن اخلاقیات کو جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیمی نظام، یعنی کہ تعلیم کہتے کسے. تعلیم جو ہے نا یہ لوگوں میں شعور پیدا کرتا ہے، معاشرے میں آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کسی سے اپنی بات کہہ سکو اور کسی کی بات کو سمجھ سکو. ٹھیک ہے. اب آتی ہے اس کی اقسام. مجموعی طور پر دو اقسام جو کہ اس وقت کارکردہ ہے، اس کے علاوہ بھی اقسام ہیں لیکن ہم انہی دو اقسام کو ہم مجموعہ بناتے ہیں. جس میں نمبر 1 جو ہے وہ ہے عمومی تعلیم. عمومی تعلیم جو ہے نا وہ ہمارے پاس سے چلتی آ رہی ہے. عمومی تعلیم کیا ہے؟ عمومی تعلیم جو ہے نا یہ جس طرح پرائمری کی ایجوکیشن ہے، جو مکمل ایک جس کا جو ہے وہ نظام ضبط ہمارے پاس موجود ہے، جس میں پرائمری کی تعلیم ہے، مڈل کی تعلیم ہے اور سیکنڈری کی تعلیم ہے، جس میں آپ 9th 10th میٹریکولیشن جسے آپ کہتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کی ہائر ایجوکیشن، جس کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے اندر لوگوں سے بات کرنے کا شعور پیدا ہو، اپنی بات کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ، اور آپ جو ہے نا وہ اپنے اسکلز جو ہے نا وہ آپ کے بہترین بن جاتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری اقسام ہے نا وہ ہے فنی تعلیم. فنی تعلیم جو ہے نا یہ آپ کو کسی ایک خاص فن کا ماہر کرتی ہے. یہ ہر چیز کا ماہر نہیں کرتی بلکہ ایک خاص فن کا جو ہے وہ اس کا ماہر کرتی ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے نا یہ فن جو ہے نا یہ آپ کے اندر اسکلز پیدا کرتا ہے کہ آپ کوئی جو ہے وہ جاب کرنا چاہو یا اپنا کوئی کام شروع کرنا چاہو تو وہ اس فن کو اختیار کرتے ہوئے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. فنی تعلیم سے آپ سے مقصود جو ہے وہ اسی فن کے ماہر ہوتے ہیں، جبکہ عمومی تعلیم میں آپ جو ہے وہ آپ اس بات کے ماہر ہو جاتے ہو کہ اگر آپ کہیں اپنا کام کرنا چاہو تو اپنا کام بھی کر سکتے ہو اور کسی کے ہاں جاب کرنا چاہو تو جاب بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا جو یہ تعلیمی نظام ہے جو اس وقت رائج ہوا ہوگا برصغیر کی اگر میں بات کروں تو یہ 1600 میں جب انگریز جو ہے وہ انہوں نے برطانیہ پہ آئے تھے تجارت کی غرض سے آئے تھے، وہ تجارت کی غرض سے، لیکن ان کے ذہن جو ہے نا حکومت کرنے کا. تو اب یہ سوچ میں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ انگریزوں کی برصغیر میں کیا سوچ تھی. جب وہ یہاں پر آئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت معصوم ہیں. معصوم سے میرا مراد یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اس قابل تھے کہ وہ ان کو اپنی جس شکل میں چاہے ڈھال سکتے ہیں، اور انگریز جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے اور وہ تھے، کیونکہ وہ تعلیم جو وہ حاصل کر کے آئے تھے اور جو وہ لے کے آئے تھے وہ ان کے لیے کافی کچھ اس نے فائدہ دیا.
بس برے صغیر کے انگریزوں کی سوچ یہ تھی کہ یہاں پر آ کر کے جو ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پہ آئی تو اس کی سوچ یہ تھی کہ وہ یہاں پر آ کر کے جو ہے وہ ایسا تعلیم رائج کرے گی جس سے وہ لوگوں کو صرف اس قابل کر دے گی کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ان کو استعمال کر سکے. مثال کے طور پر کسی کو جو ہے وہ الیکٹرک کے کام میں ماہر کر دے گی کہ وہ اس کے انگریزوں کا جو ہے وہ الیکٹرک کے کام میں ماہر کر دے گی, مزدور بن جائے. کسی کو جو ہے وہ سول کے اندر ماہر کر دے. تو اب اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ نظام تعلیم جو ہے وہ دیا جو کہ اب تک رائج ہوتا آ رہا ہے. تعلیمی نظام جو ہے اب برِ صغیر نے کیا کیا کہ یہ تعلیمی نظام لانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ 5 مضامین کو رائج کیا. اچھا, اس سے پہلے 1600 سے پہلے مسلمان اپنا تعلیمی نظام لے کر چل رہے تھے, لیکن اس میں بھی بہت مخصوص لوگ تھے کیونکہ یہ تعلیمی نظام جو ہے نا یہ پرولونگ تھا. اس میں کیا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ خاص اپنے استاد کے پاس جاتا اور وہاں بیٹھ کے 25 سال اپنا جو ہے دورانیہ لگاتا اور لگانے کے بعد وہ اس قابل ہوتا تھا کہ وہ اب اگر وہ اپنا 25 سال یا 25 سے زیادہ سال جو وہ لگا لیتا تو وہ اس قابل ہوتا تھا, وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا وہ اس میں وہ بہترین تھا. ایک ماہر وہ لکڑہارا بھی تھا, ٹھیک ہے نا, ایک ماہر تاجر بھی تھا, ایک ماہر ڈاکٹر بھی تھا, اور وہ جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے اسلامی جو ہے وہ نالج کے لحاظ سے وہ بھی ماہر تھا. لیکن سر میرا ایک کوشچن ہے جو میرے دماغ میں گردش کر رہا ہے کہ اگر انوینشنس کے لحاظ سے دیکھیں تو میں نے کبھی بھی اتنا مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں نہیں سنا کہ اس سائنٹسٹ نے یہ انوینشن کی. حالانکہ ہم فزکس میں نیوٹن آئنسٹائن کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن کوئی مسلم سائنٹسٹ نہیں ہے. اس کی وجہ اچھا, اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سائنسدان کو چونکہ ہم نے جو ہے نا وہ ہمارا جو اسلامی نظام تھا وہ یہ تھا کہ برِ صغیر کے اندر جو ہے اس سے پہلے یا برِ صغیر سے پہلے جو مسلمان وغیرہ تھے وہ ریسرچ میں کافی آگے, ریسرچنگ وغیرہ کرتے تھے, لیکن یہ کام مخصوص ہو گیا تھا عالموں کے لیے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو کہ کہتے ہیں کچھ ایسے جنگ و جدل میں حملے وغیرہ ہوئے کہ بہت سارے نالج جو ہے نا وہ غائب ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے نا یہ ہم بھول گئے کہ ہمارے جو ہے مسلمان سائنسدان وہ کتنے موجود ہیں. اس پر بھی انگریزوں نے ریسرچ کی اور ان کی ریسرچ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے وہ ماہر ہو گئے. اور وہ نالج وہ علم جو کہ مسلمانوں نے دیا تھا اس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا اور اس کی وجہ سے وہ اس قابل ہوئے. انہوں نے اس کو اپنے نام سے تبدیل کیا, جس طرح آپ جانتے ہیں عبدالقاسم زہرا کہ وہ بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے جو ہے سرجری کے اوپر اپنا گیان دیا. اس کے علاوہ ایویسینا, جن کو ایویسینا جو نام انگریز دیتے ہیں وہ ایویسینا نہیں, وہ ابولیسینا. اس کے علاوہ دوسرے سائنسدان ہیں عبدالاسمعی ہیں, جابر بن حیان ہیں. یہ وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے کیمیا میں, فزکس میں, بایولوجی میں اپنے اپنے سبجیکٹس کے اندر جو ہے نا یہ ماہر فن بن. اور ان کے اندر یہ تھا کہ اگر یہ صرف سبجیکٹس کے اندر یہ ماہر ہی نہیں تھے, اپنے سبجیکٹس کے علاوہ بھی دوسرے سبجیکٹس میں یہ بہت ماہر تھے. یہ اسلام کے بڑے اعلیٰ عالم تھے اپنے وقت کے. انگریزوں نے ان کی اس نالج کو, کیونکہ مسلمان اس نالج سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو انگریزوں نے اس نالج کو اس سے فائدہ اٹھایا, اس کو اپنی زبان میں جو ہے وہ کنورٹ کیا اور اپنی زبان میں کنورٹ کرنے کے بعد اپنے لوگوں کے اندر اس کو عام کر دیا. جو چیز مسلمانوں کو کرنی تھی وہ انگریزوں نے اس چیز کو اپنا لیا اور وہی نالج دے کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے وہی نالج دے کر کے وہ ادھر برِ صغیر میں آئے. اب جب برِ صغیر میں آئے تو انہوں نے اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے 5 ایسے مضامین ہیں جو کہ برِ صغیر کے اندر لاگو کروائے تاکہ برِ صغیر کے لوگوں کو جو ہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں. برِ صغیر کے لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ کم سے کم وقت کے اندر, کیونکہ بہت مخصوص لوگ تھے جو کہ جو ہے نا وہ لمبی تعلیم حاصل کر سکتے, وہ کوشش کرتے تھے کم سے کم وقت کے اندر وہ چھوٹے سے چھوٹے جو ہے نا علم حاصل کر کے اور جو ہے اپنے دنیا میں فائدہ حاصل کر سکتے. کسی چیز کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنی تعلیم تعارف کروایا, اپنی تعلیم کا تعارف کروایا, جس میں 5 مضامین ہیں. سوشیولوجی جسے آپ عمرانیات بھی بولتے ہیں, اکنامکس, کامرس اور اکاؤنٹنگ اور بینکنگ. اب یہ وہ نظام ہے جو لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں اور دنیا کی طرف جو ہے مرغوب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ وہ نظام جب انہوں نے یہاں پہ لاگو کیا برِ صغیر کے اندر, بیسکلی وہ برِ صغیر میں بلیک انگلش پیپل بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے برِ صغیر کے لوگوں کو وہ استعمال کر سکیں کہ کم سے کم نالج جو ہے نا وہ حاصل کریں اور کم سے کم نالج حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ صرف انگریزوں کا
ایک مخصوص کام کر سکیں. ٹھیک ہے نا, کوئی الیکٹرک کا کام سنبھال لے, کوئی جو ہے وہ سول کا کام سنبھال لے, کوئی منشی بن جائے. اب اس میں چونکہ ہمارے پاس نالج کی کافی کمی تھی, اس میں سر سید احمد خان انہوں نے کیا کارکردگی اپنائی. انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ اگر ہم نے انگریزوں کا مقابلہ کرنا تو ہمیں بھی ان جیسا ہونا ہوگا, ان کی جیسی نالج حاصل کرنی پڑے, ان کے جیسا جو ہے نا ایجوکیشن حاصل کرنے. تو انہوں نے اپنا جو ہے علی گڑھ کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس پڑھ جائیں اور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ انگریزوں کے مقابلے کرنے جائیں. لیکن پڑھا وہ وہی مضامین رہے تھے جو انگریز لے کے آئے. تو انڈائریکٹلی وہ جو ہے وہ ہمیں بنا رہے تھے, کس کا غلام بنا رہے تھے, ہمیں انگریزوں کا غلام بنا رہے تھے. لیکن سر میرے مائنڈ میں ایک سوال ہے کہ تعلیم کے لحاظ سے یا تعلیم کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو اپنے ارشادات فرمائے تھے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے یہ ذمہ لیا, اور یہ ساری آپ نے جو 4-5 قسم کے آپ نے اقسام بتائے ہیں تعلیم کے, یہ ٹوٹلی انہوں نے اپنے طور پر بریف کیے تھے اور انہوں نے اپنے دور میں یہ سارا کام بخوبی نبھایا بھی تھا. آپ کے جانے کے بعد کیا مسلمانوں میں یہ رسم و رواج یا یہ روایات ختم ہو گئی تھی تعلیم کے بارے میں کہ اس کو آگے لے کے آئے؟ کیونکہ یہ بینکنگ اور یہ جو ہمارے پاس تھا اکنامک سسٹم جو تھا ہمارے پاس, یا دوسرے ہمارے جو سوشلزم سسٹم تھے ہمارے پاس, تب بھی یہ رائج تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائج کی اپنے دور میں. لیکن آپ کے جانے کے بعد ہی جو بھی صحابی آئے اپنے اقتدار میں اور اپنے تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے اسلام کو زیادہ ترجیح دی اور نالج کو جو اسلامک نالج ہے اس کو زیادہ ترجیح ایز اے دینی نالج ایسا ہی ملتا ہے. اور یہ اکثر دیکھنے میں یا اکثر ہمیں پڑھنے میں, کتابوں میں پڑھنے میں ہمیں نظر آیا ہے. اس کی وجہ اچھا, کتابوں میں ہمیں بالکل آپ کی بات جو ہے وہ برحقیقت ٹھیک ہے, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نالج یا جو نظام وہ لے کر کے آئے, وہ نظام جو ہے نا وہ انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اسلامی نظام یا اسلامی نظام تعلیم وہ ہمیں کائنات کی توسیع اور کائنات کو سمجھنے کو سکھاتا ہے. کائنات ہے کیا, کائنات کتنی خوبصورت, اور جب کائنات کو سیکھنے کو سکھاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. اور جتنا ہم اس نالج کو حاصل کرتے جاتے ہیں اتنا ہی ہم اللہ سے جڑتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد مسلمان کے طور پر ایز اے مسلم ہمارا مقصد اللہ کے ساتھ جڑنا, اللہ کو جاننا. ہمارے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم ہمارے میں لے کے آئے, اس کا مقصد یہ تھا, اور اس کے مسلمانوں اور مسلمان سائنسدانوں نے اس سے یہ مقصد نکالا کہ کائنات کو سمجھا جائے اور کائنات کو سمجھ کر کے ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں. لیکن جو ابھی دنیا میں جو انگریز جو یہ تعلیم لے کے آئے, یہ تعلیم جو ہے یہ انسان کو دنیا سے جوڑتا ہے, اور جتنا انسان دنیا سے جڑتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ فرق تھا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قانون اور بنائے ہوئے علم کے حوالے سے, اور جو جدید دور کے جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے. جدید دور کا تعلیم جو ہے یہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے اور ہمیں اس بات پہ لاگو کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے میں لگتے ہیں, کائنات کو حاصل کرنے میں لگتے ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر برائیاں جنم لیتے, برائیاں پیدا ہوتی. برائیاں کیا کہ شارٹ کٹ میں فائدہ حاصل کیا جائے, ایک تسلسل نہیں ہے انسان, ایک بے چینی سی یہ لگی ہوئی دنیا کو حاصل کرنے کی, ایک بے چینی سی لگی ہوئی کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے لیے کامیابی کا مقصد جو ہے وہ اس دنیا کو حاصل کرنا ہے اور کائنات کی تسخیر کرنا. یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا ایک بنیاد ہے. جبکہ جو تعلیم مسلمان لے کے آئے تھے, جو ایجوکیشن مسلمان لے کے آئے تھے, وہ کائنات کی وضاحت کرنا, کائنات کی تعریف کرنا, کائنات کو پہچاننا, کائنات کو جاننا. اچھا, اب واپس آتے ہیں ہم اپنے جو میں بات بیان کر رہا تھا کہ اب مسلمانوں نے جب اس چیز کو دیکھا اور انگریزوں نے جو ہے وہ اپنا تعلیمی نظام پھیلانا شروع کر دیا بر صغیر کے اندر, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے. اور اس میں سر سید احمد خان نے بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور انہوں نے لوگوں کو اس بات پہ راغب کیا کہ مسلمانوں کہ اگر تم جو ہے یہ نظام تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو تم جو ہے وہ لا علم رہ جاؤ.
तुम अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब वही जो है निज़ाम तालीम चलता चला गया और क्या कहते हैं कायदे आज़म, और उसके बाद फिर ये तालीम जो है ना वो लोगों में आम हो। ये तो निज़ाम तालीम की हिस्ट्री होगी ना कि बर सग़ीर के अंदर निज़ाम तालीम कैसे शुरू हुआ और कैसे आया। वो आज़ादी के बाद यानी 14 अगस्त 1947 के बाद से इसी निज़ाम तालीम, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई, हर चीज़ की इमरजेंसी लगी हुई, तो निज़ाम तालीम जो है ना वो हमारे पास था नहीं कि हम अपने निज़ाम तालीम को अपना सकें। जी, कोई नया निज़ाम तालीम या मुसलमानों का निज़ाम तालीम क्या है इसके बारे में हम रिसर्च कर सकें, सोच सकें और फिर उस निज़ाम तालीम को लागू करें। तो एक इमरजेंसी लगी हुई थी जिसकी वजह से ये हुआ कि हमने वही जो बरतानिया के निज़ाम तालीम था वो हमने अपना लिया। अब शॉर्टकट में जल्द अज जल्द हमने इसको अपनाना था और उसकी वजह से ये हुआ कि यही निज़ाम तालीम अब तक जो है वो चलता आ रहा है। ठीक है, अच्छा आपने कहा कि हमें अंग्रेज़ों को ही निज़ाम तालीम अपनाना था, हमारे साथ उलमा नहीं है कि वो हमें बता सकें क्या इस्लाम अच्छा निज़ाम तालीम है कि नहीं। अच्छा, अब इस पर यह जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि बर सग़ीर के अंदर जो है वो उलमा कराम जो निज़ाम तालीम बताते थे, सिखाते थे, वो निज़ाम तालीम लॉन्ग टर्म का था और उसकी वजह से एक मुसलमान अगर वो निज़ाम तालीम सीख लेता 20 से 25 साल तो वो इस काबिल हो जाता था कि वो माहिर डॉक्टर भी था, माहिर इंजीनियर भी था, ठीक है ना, माहिर तजारती भी था, माहिर लकड़ारा भी था और इस्लामी लिहाज से भी वो माहिर था। लेकिन वो निज़ाम तालीम बहुत कम लोग इख्तियार किया करता, तो कोई जो है वो मजदूर होता था, तो कोई तैयार में लगा, बहुत कम लोग जो है वो तालीम को हासिल किया करते। अब जैसे कि आपने बात की कि वो आज़ादी के बाद जो है जब ये निज़ाम तालीम आया तो उलमाए कराम भी साथ आए, क्या उलमाए कराम ने इसका मुकाबला नहीं किया। अब उसमें हुआ यूँ कि उलमाए कराम ने बजाय मुकाबला करने के उलमाए कराम ने एक अपना निज़ाम तालीम बनाना शुरू कर दिया जिसमें दरस निज़ामी का कोर्स है। अब दरस निज़ामी कोर्स के अंदर जो है वो आलिम और मुफ्ती कोर्स, अब ये आलिम और मुफ्ती कोर्स भी इंसान को मखसूस कर देता है कि वो जो है वो मखसूस तौर पर क्या होगा कि वो सिर्फ इस्लामी लिहाज से ही तालीम हासिल किया होगा, दुनियावी लिहाज से तालीम हासिल नहीं की तो उसको दुनियावी लिहाज से अलग से तालीम हासिल करनी पड़ती। तो ये दो तालीमी निज़ाम जो है वो हमारे उसमें बन गए। एक वो तालीमी निज़ाम जो इंसान को मुफ्ती और आलिम बनाता और एक वो तालीमी निज़ाम जो इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर और PhD होल्डर और उस्ताद ये चीज़ें बनाता, एक माहिर जो है ताजिर ये बनाता। हालांकि होना ये चाहिए था कि इस्लामी निज़ाम को जो है वो हमें इस तालीमी निज़ाम के साथ मिला देना चाहिए जिसके ज़रिए से अगर एक वो आलिम है तो आलिम के साथ साथ एक बेहतरीन डॉक्टर भी होना चाहिए था। अगर वो एक आलिम और मुफ्ती है तो उसके साथ साथ उसको इंजीनियर भी होना चाहिए। अगर वो एक आलिम और डॉक्टर है तो उसके साथ साथ उसको एक बेहतरीन उस्ताद भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसकी वजह ये हुई जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी वजह ये हुई कि हमने जो है वो तालीमी निज़ाम को, हमारे मुसलमानों ने तालीमी निज़ाम को खुद ही दो हिस्सों में बांट दिया। एक तालीमी निज़ाम जो है वो जो कि दर्स तदरीस का था, जो कि आलिम और मुफ्ती बना था, और एक तालीमी निज़ाम वो जो कि दुनियावी लिहाज से दुनिया में रहने का तरीका सिखाता। तो क्या ये तालीमी निज़ाम सिर्फ जॉब हासिल करने तक की हद तक है? अफसोस से कहना पड़ेगा कि आजकल का जो तालीमी निज़ाम है ना, ये ख़ास तौर पे जो आजकल के तालीमी निज़ाम जो लोग हैं वो जिस ज़रिए से तालीम हासिल कर रहे हैं वो हमें जो है वो जॉब की तरफ, यानी जॉब से मुराद नौकर की तरफ, नौकर बना रहे हैं। अब उसमें हो क्या रहा है, उसमें हो ये रहा है कि आपको आम तौर पर ये सुनना पड़ता है, घरों के अंदर भी ये बात होती है कि बेटा तालीम हासिल कर लो ताकि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बेटा तालीम हासिल कर लो ताकि आपकी जो है वो जॉब लग जाए और आप जो है वो कमाने वाले बन जाओ, जल्दी से कमाने वाले बन जाओ। अफसोस की बात यह है कि ये तालीमी निज़ाम जो है ये जॉब हासिल करने के लिए नहीं है, ये जॉब हासिल करने के लिए नहीं, ये आपको इस काबिल बनाती है, ये आपको इसको इस काबिल बनाना चाहिए कि आप माशरे में अपनी बात बयान करने के काबिल हो जाओ, लोगों को अपनी बात समझाने के काबिल हो जाओ, ना कि इस काबिल कि आप जो है वो एक बेहतरीन डॉक्टर, आजकल का एक बेहतरीन डॉक्टर एक बेहतरीन जेब कतरा भी है, उसको ये मालूम है कि मैंने पैसा कमाना कैसे है, शॉर्ट कमिंग में पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, आजकल के जो लोग हैं वो इस लिहाज से जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जल्द अज जल्द तालीम हासिल करके वो जल्द अज जल्द जो है वो जॉब हासिल कर सकते, जल्द अज जल्द जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो पैसा कमाना लग जाए। अब पैसा कमाने की वजह से क्या होगा कि वो ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं शॉर्टकट के अंदर, इससे क्या हो रहा है कि इससे इनके अंदर बेचैनी आए, वो एक जगह पे टिकते नहीं है, तसलसल नहीं है उनका, जिसकी वजह से ये होता है कि वो जो है अगर एक इंजीनियर है तो वो भी पैसा कमाने वाला है,
ایک ڈاکٹر ہے وہ بھی پیسہ کمانے والا, اور بالآخرکار ہمارے استاد بھی اس طرح کے بن رہے ہیں کہ جو لوگوں کو اس بات کو سکھا رہے ہیں یا اپنے طالب علموں میں یہ بات جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کم سے کم وقت کے اندر تعلیم حاصل کریں اور پھر نوکر بن جائیں, جاب کرنے والے بن. اب اسی لحاظ سے ہمارا یہ ادارہ دی گیٹ آف گائیڈنس, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں سکلز پیدا کیے جائیں, روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شعور بنایا جائے کہ لوگوں میں ایک تو سکلز پیدا, دوسرا وہ روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ معاشرے میں ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان اور ایک اچھا حب الوطن, اور ایسا انسان نہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ اس نیت سے ان کو دیکھتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ اس سے میں کیسے فائدہ حاصل کر سکوں. ایسا انسان نہیں, بلکہ ایسا انسان جو یہ سوچتا ہو کہ میں دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہوں, میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس سے میں اپنے ملک کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں, میں میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا. یہ اسکل, تو جب تک ہم اپنے لوگوں کے اندر اس چیزوں کو عام نہیں کریں گے تب تک یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ ہمارے لیے بگاڑ کا سبب بنے, معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے. سر ہم اس تعلیمی نظام کو چینج کیسے کر سکتے ہیں, اس میں چینج کیسے لا سکتے ہیں, کہ یہ یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا تعلیمی نظام نہیں, یہ کسی اور کا لاگو کرتا ہے, جیسے آپ نے پہلے ویڈیو میں بات کی کہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ہے, تو ہم اس کو اپنے لحاظ سے چینج کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس تعلیمی نظام نے ابھی تک ہمیں کیا فائدہ دیا. دیکھا جائے تو ابھی تک جس طرح سے میں نے ایک بات بیان کی کہ جتنے جو بہترین ڈاکٹر ہے یا بہترین ماہر جو ہے وہ انجینئر ہے, وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جیب کا درخت ہے. ہم ایسا تعلیمی نظام لے کے آئیں, لوگوں میں اخلاقیات پیدا کریں اور لوگوں میں خدمت کا جذبہ پیدا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ پہ مخصوص ہو جائیں, ہمیں ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایک مخصوص ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں انجینئر بھی ہونا چاہیے, ہمیں ایک ماہر جو ہے وہ اسلامک ریسرچر ہونا چاہیے. ہمیں ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہمارا تعلیمی نظام کا مقصد ہے اللہ سے جڑنا, دنیا سے جڑنا نہیں ہے. ہمارا تعلیمی نظام کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیسے جڑ سکتے ہیں, اور اس کے لیے جب ہم اللہ سے جڑنے والے بن جائیں گے اور اسلامی قوانین کو اپنانے والے بن جائیں گے تبھی ہم ایک بہترین جو ہے وہ حب الوطن بنیں, تبھی ہم لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں. تو جب تک ہمارا مقصد, تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے جڑنے والے بن جائیں, تب تک ہم جو ہے وہ نہ اپنے ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں, اور ہماری سوچ پھر بھی وہی رہے گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی جیب کاٹنا شروع ہو جائے. اب چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا مزدور ہی کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ہولڈر یا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو, سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں. میرا ایک سوال کہ ہر ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں, اچھے سے اچھی اکیڈمی میں, لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم قرآن کی تعلیم کے لیے ان کو اچھے مدرسے, اچھے کسی ادارے میں دیں. کیونکہ برے صغیر میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تعلیم جو ہم تک آئی ہے وہ یہ آئی ہے, یا یہ سوچ ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے کہ جو کچھ ہے وہ اس دنیا کا ہے, جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ اس دنیا میں حاصل کرنا ہے. جس نے اس دنیا میں زیادہ زیادہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. کم سے کم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے زیادہ زیادہ جو ہے وہ کم وقت کے اندر منافع حاصل کر لیا جائے. تو اب جب کامیابی اس میں دیکھی گئی کہ دنیا کو حاصل کرنا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ماں باپ میں بھی ایک سوچ پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ ہم جو ہے اپنے بچے کو ایک بہترین ڈاکٹر بنائیں. لیکن ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ ایک بہترین ڈاکٹر ہونے کے ساتھ بہترین انسان نہیں ہے, وہ ایک حب الوطن آدمی نہیں ہے, وہ ایک بہترین مسلمان نہیں ہے. ان کے سامنے ایک پردہ آیا اور ان کو یہ چیز دکھائی نہیں دے, اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ اب آج کل کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ جیب کترے بن رہے ہیں. سکلز تو ہیں ہمارے پاس, جی علم بھی ہے ہمارے پاس, لیکن اس علم کو ملک کے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے یہ سوچنا نہیں آتا. اس میں صرف اور صرف گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے, ہر ایک مسلمان کا قصور ہے, ہر ایک انسان کا جو اس ملک میں رہتا ہے اس کا قصور ہے کہ اس کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے. اس میں ہر ایک انسان کا جو ہے کردار
100% اس کو ناکام بنا، اس معاشرے کو ناکام بنا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے تعلیم حاصل کرنے کو مخصوص کر دیا۔ انشاءاللہ سر آپ سے بھی آگے نیکسٹ کافی باتیں ہوں گی جو پاکستان کے تعلیم کے لحاظ سے ہوں گی، کیونکہ آج کل زیادہ تعلیم کے اثرات نیگیٹو طور پر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایز اے پازیٹیو اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور آج ہم نے بہت اچھا کچھ آپ سے سیکھا اور انشاءاللہ ہم ابھی آپ سے سیکھتے رہیں گے۔ تھینک یو سر۔